اسلام میں روح کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ قرآن اور حدیث میں روح کا ذکر بارہا کیا گیا ہے اور اسے انسان کی اصلیت اور حقیقت قرار دیا گیا ہے۔ روح انسان کی جسمانی زندگی سے ماورا ایک ابدی حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا حصہ ہے۔ اسلام میں روح کی پاکیزگی اور ترقی کی تعلیم دی گئی ہے تاکہ انسان اپنے خالق کے قریب ہو سکے۔ روح کی اہمیت کو سمجھنا اور اس کی تطہیر کرنا مومن کی زندگی کا ایک اہم مقصد ہے۔ اس کے ذریعے انسان اپنی زندگی کے حقیقی مقصد کو سمجھ سکتا ہے اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اسلام میں مرنے کے بعد کی زندگی پر بہت زور دیا گیا ہے۔ قرآن اور حدیث کے مطابق مرنے کے بعد انسان کی روح ایک نئی زندگی کا آغاز کرتی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہیں قیامت کے دن پورے پورے بدلے دیے جائیں گے۔ آل عمران۔ حدیث میں بھی مرنے کے بعد کے مراحل کا ذکر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ ترمذی۔ اسی طرح برزخ کے دوران روح کو اس کے اعمال کے مطابق راحت یا عذاب ملتا ہے۔ قیامت کے دن تمام انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔ نیکوکاروں کو جنت کی نعمتیں دی جائیں گی جبکہ بدکاروں کو جہنم کی سزا ملے گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جنت کی نعمتیں نیک لوگوں کے لیے ہیں اور جہنم کی آگ بدکاروں کے لیے ہے۔ الحجر۔ اسی طرح اسلام میں مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری ایک مسلمان کے ایمان کا بنیادی حصہ ہے اور دنیاوی زندگی کو آخرت کی کامیابی کے لیے استعمال کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اسلام کے مطابق ایک انسان مرنے کے بعد مختلف مراحل سے گزرتا ہے اور مختلف چیزیں محسوس کرتا ہے۔ موت کے فوراً بعد روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے اور برزخ کی حالت میں داخل ہوتی ہے۔ برزخ قبر سے لے کر قیامت کے دن تک کی حالت کو کہتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ نیکوکاروں کی روحوں کو فرشتے رحمت کے ساتھ لے جاتے ہیں اور انہیں جنت کی خوشبوؤں کا احساس ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کی روح نکلتی ہے تو اسے جنت کی خوشبو سنگھائی جاتی ہے۔ مسلم۔ برعکس گناہ گاروں کی روحوں کو عذاب کا سامنا ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بدکار کی روح نکلتی ہے تو اسے جہنم کی بدبو محسوس ہوتی ہے اور اسے عذاب کے فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ ابو داؤد۔ قبر میں انسان سے سوالات کیے جاتے ہیں، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اور تمہارے نبی کون ہیں؟ جو لوگ صحیح جواب دیتے ہیں انہیں قبر میں سکون اور خوشی ملتی ہے جبکہ غلط جواب دینے والوں کو عذاب ہوتا ہے۔ ترمذی۔ ان تمام مراحل کے دوران انسان اپنے اعمال کے نتائج کو محسوس کرتا ہے اور اپنی ابدی زندگی کے متعلق آگاہی حاصل کرتا ہے۔ برزخ کی یہ حالت قیامت کے دن تک جاری رہتی ہے جب تمام روحیں دوبارہ جسم میں لوٹائی جائیں گی اور اعمال کا حتمی حساب ہوگا۔ اس کے بعد نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور بدکار جہنم میں۔